سلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آج لیاقت آباد میں ایک عظیم الشان مدرسۃ المدینہ کی عمارت کا افتتاح ہے، اور ماشاءاللہ کچھ تاجر اسلامی بھائیوں نے، بلڈر اسلامی بھائیوں نے یہ خوبصورت عمارت، یہ مدرسہ ہمیں بنا کر دیا ہے۔ رب کریم ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ خوش نصیب لوگ یہ کام کرتے ہیں، یاد رہے ثواب جاریہ والے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ جس سے چاہے لے لے۔ ہم دنیا میں نہیں رہیں گے، ایسے کام کر کے جاؤ کہ ہم رہیں نہ رہیں وہ نیکی باقی رہے اور ہمیں قبر میں بھی ثواب کے تحفے ملتے رہیں۔ اور اس میں ایک بہترین کام اللہ کا گھر بنانا ہے، مسجد بنانا ہے، مدرسہ بنانا ہے، کنواں کھدوانا ہے، درخت لگانا ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو رہ جاتے ہیں، نیکی چلتی رہتی ہے، ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو مبارکباد دوں گا میں ان تمام اسلامی بھائیوں کو جنہوں نے بھی اس میں دام درم قدم سخن حصہ ملایا، اللہ ان سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ یہاں جتنے بچے قرآن پڑھیں اللہ سب کو حافظ قرآن بنائے، عالم باعمل بنائے، اور ان کے لیے جنہوں نے اس پہ حصہ ملایا ثواب جاریہ بنا دے۔ ایک پہلے مدنی پھول پیش کر دوں، نیکی کی دعوت پیش کر دوں، پھر میں انشاءاللہ اپنے مختصر بیان کی طرف آؤں گا۔ ماشاءاللہ جب میں آیا تو میں نے محفل کا انداز اور یہ سجاوٹ اور یہ خوبصورتی دیکھی، واقعی اس میں خرچ بھی ہوا ہے، آپ کی کوششیں بھی ہیں، مگر میں یہاں ایک مدنی پھول عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ ہم نے اپنے پیر و مرشد سے سیکھا، امیر اہل سنت سے سیکھا، کہ جب بھی اجتماع کریں، محفل کریں، نیکی کا کوئی بھی کام کریں، وہ اس طرح کریں کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کو ہم سے تکلیف نہ ہو۔ آپ روڈ پہ گلی میں کبھی بھی اجتماع کریں گے نا، تو اس اجتماع میں لا محالہ کسی نہ کسی کو پرابلم ہوگی، کسی کی پارکنگ رک جائے گی، کسی کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اب اتنی بڑی آواز میں نعت شریف، لوگ آرام بھی تو کر رہے ہیں نا۔ اس وقت 11:30 بج رہے ہیں رات کے، بلکہ شاید 11:35 ہو گئے ہیں۔ کئیوں کو صبح جاب پہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کی آنکھ کھل جاتی ہے، کئی گھروں میں بیمار ہوتے ہیں، میں ہاتھ جڑے ہوئے میرے، لیکن مجھے جو میرے پیر و مرشد نے سکھایا میں وہی میسج آپ کو دے رہا ہوں کہ ہمیشہ اگر ایسا کوئی پروگرام کرنا ہے تو کسی ہال میں کر لیں، کسی مسجد میں کر لیں، کسی کو ہم سے تکلیف نہ ہو۔ امیر اہل سنت کا جملہ بڑا پیارا ہے، آپ کسی کو تکلیف پہنچا کے نیکی نہیں کما سکتے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سب کہیں گے نہیں جناب ہم نے سب سے اجازت لے لی تھی، کسی کو کوئی پرابلم نہیں۔ جناب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر میلاد کریں، اجتماع کریں، تو کس کی مجال ہے جو ہمیں کہے نہیں جناب ہم اجازت نہیں دیتے، پھر ہم اس کو کچھ اور بنا دیتے ہیں، ہم اس کے بارے میں مائنس باتیں کرتے ہیں، تو بیچارہ ڈرتا ہے، کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ نہ کریں۔ میری مائک والے بھائی سے گزارش ہے بالکل آواز کم کر دیں، جتنے لوگ اٹھیں فقط ان کو میری آواز جائے، اور آئندہ کے لیے سارے بھائی نیت کریں، دعوت اسلامی کے ذمہ داران نیت کریں۔ ہماری یہ پالیسی ہی نہیں ہے، ہمارا یہ انداز ہی نہیں ہے کہ ہم روڈ پر گلی کے اندر اس طرح اتنے بڑے مائک لگا کر اجتماع کریں۔ بے شک چھوٹا اجتماع ہو، دیکھیں امیر اہل سنت وہ واحد شخصیت ہے میں سمجھتا ہوں جو اس طرح لائیو چینل پر آ کر خود میلاد مناتے ہیں، میلاد منانے کی ترغیب دیتے ہیں، اور ہمیں ہی سمجھاتے ہیں کہ چوری کی لائٹ لے کر جو چراغاں کرتے ہیں ان کو فرماتے ہیں اس سے کیا ثواب ملے گا۔ اگر چراغاں کرنا ہے اپنی جیب سے کریں، آپ نے محفل کرنی ہے کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کی نیند خراب نہ کریں، اور یہی شریعت سکھاتی۔ اور یہ بات کہیں اور سے نہیں لایا امیر اہل سنت، فقہی جزیہ بیان کرتا ہوں میں۔ 1000 نمازی ہوں، ٹھیک ہے، اور امام صاحب بہت اچھی تلاوت کرتے ہوں، 999 نمازی چاہتے ہیں امام صاحب لمبی قرات کریں، بڑا مزہ آتا ہے۔ ایک نمازی کو لمبی قراءت سے اگر تکلیف ہے تو شریعت کہتی ہے کہ امام صاحب کو اس ایک کی تکلیف کی وجہ سے مختصر تلاوت کرنی ہوگی۔ یہ ہے شریعت کا حکم۔ نماز قرآن اس میں کہا گیا کہ نہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بعض اوقات جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں ان لوگوں کے لیے درس ہے کہ میں میلاد کرنے والوں کو سمجھا رہا ہوں، تو شادی کرنے والے، ڈھول تماشے کرنے والے، آج کل شادیوں کا سیزن ہے، جو حال کیا ہوا ہے لوگوں نے محلوں میں، کسی کی بارات آ جائے رات کو 2 بجے 3 بجے، اب بھی بڑی مشکل سے نیند آتی ہے،
تو بندہ گھبرا کے اٹھ جائے کہ کسی ملک نے حملہ کر دیا لگتا ہے. اتنا پٹاخے، اتنے جناب آتش بازی، سوچتے نہیں ہو آپ یار؟ خدا را وہ لوگ سوچیں جو آپ خوشی ملی ہے نا، اللہ نے آپ کے گھر میں خوشی دی ہے، آپ کے گھر میں بارات آئی ہے، آپ بارات کی خوشی میں لوگوں کی نیند خراب کر رہے ہیں. انٹری ہی میں اللہ کو ناراض. گھر میں دلہن پہنچی اور سارا محلہ ٹینشن میں، سارے محلے کو تکلیف دے دی. بتاؤ کیا خوشی ملے گی آپ کو یار؟ آپ اپنی خوشی میں لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں. نہ کریں ایسا. اللہ کرے حقوق العباد کا معاملہ سمجھ آ جائے. یہ ساری محفل، سارا اجتماع کرنا بہت اچھا کام ہے، مگر مستحب ہے. نہ کریں، کوئی گناہ نہیں ہے، مگر اجتماع کر کے، محفل کر کے کسی کو تکلیف اگر پہنچا دی نا، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. آقا فرماتے ہیں ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. ایک مسلمان کو تکلیف دینا کدھر تک جاتی ہے بات؟ ذہن بنا لو. کسی بھی نیکی کے کام میں، جلوس میلاد ہو، محفل ہو، اجتماع ہو، سبیل ہو، لائٹنگ ہو، تکلیف نہیں دینی ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں مزے کو مزہ آ جائے گا، ایسی روحانیت، نورانیت ملے گی. پھر میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بات بری لگی ہو محسوس ضرور کیجئے گا. میں یہ نہیں کہوں گا محسوس مت کیجئے گا، محسوس کرانے کے لیے تو بول رہا ہوں کہ آئندہ احتیاط کرنا، ٹھیک ہے؟ لیکن میں آپ کو اسی نبی کی بات بتا رہا ہوں، اسی کی شریعت کی بات بتا رہا ہوں جس کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے. میں اسی لیے بیان بھی مختصر کروں گا کہ مجھے سچی بات ہے مزہ نہیں آ رہا. میں بیٹھا ضرور ہوں مگر مجھے، کیونکہ ہمارا یہ انداز نہیں ہے، لیکن ہو گیا ہے کیونکہ مدرسے کا افتتاح ہے تو میں چند منٹ میں اپنی بات پوری کر لیتا ہوں. سبحان اللہ، قرآن کی خدمت ہونے والی ہے. قرآن کی خدمت کے لیے یہ سینٹر بن گیا ہے اور جس کا آپ نے حصہ ملایا ہے. میں حدیث سناتا ہوں، یہ کتنی بڑی خدمت ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. بہترین، the best amongst you. اب یہاں ماشاءاللہ بلڈر بیٹھے ہیں، انجینئر بیٹھے ہوں گے، ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے، ماسٹرز کیے ہوئے لوگ بیٹھے ہوں گے، اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہوں گے، دنیا کی طرح طرح کی فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی فیلڈ میں بیسٹ ہیں. میں اور آپ فیصلہ کریں گے بیسٹ کون ہے، یا نبی پاک بتائیں گے بیسٹ کون ہے؟ آقا بتائیں گے نا، کیونکہ وہ سب سے بیسٹ ہیں. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. آقا فرماتے ہیں خیرکم، بہترین وہ ہے تمہارے اندر من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے. تو ماشاءاللہ یہ بہترین لوگوں کے کام کا مدرسہ کھل گیا ہے. مگر مدرسہ تو بن گیا، ہم نے قرآن پڑھا. لوگ مسجد بنا لیتے ہیں مگر نمازی نہیں بنتے. مسجد بنانا بڑی نیکی کا کام ہے، مگر مسجد دیوار کا نام نہیں، نمازی بھی تو آئے نا اس میں. شاعر مشرق لکھتے ہیں نا مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. یہ بڑا تاریخی واقعہ ہے. مسجد شب بھر آج بھی لاہور میں موجود ہے. ایک رات میں یہ مسجد بنی تھی. قیام پاکستان سے پہلے ایک جگہ ڈسپیوٹ ہو گیا کہ یہ جگہ مسجد ہے یا غیر مسلموں کی عبادت گاہ ہے. مسلمانوں کا دعویٰ تھا ہماری مسجد ہے، غیر مسلموں نے کہا ہماری عبادت گاہ ہے. جج نے کہا صبح آؤں گا، آ کر دیکھوں گا، اگر مسجد ہوئی تو مسجد ڈکلیئر کر دوں گا، دوسروں کی عبادت گاہ ہوئی تو ان کی عبادت گاہ ڈکلیئر کر دوں گا. مسلمانوں کو بڑا جوش آیا، راتوں رات اینٹیں سیمنٹ لی اور رات ہی میں مسجد بنا دی. صبح جب جج صاحب آئے تو مسجد کھڑی تھی. وہ مسجد آج بھی لاہور میں موجود ہے، اس کا نام ہی شب بھر ہے. ایک رات میں بن گئی مسجد. مگر علامہ اقبال بھی شاعر مشرق ہے نا، کیا کمال کا شعر لکھا. کہتے ہیں مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد رات میں بنا لیتے ہو، سالوں میں نمازی نہیں بنتے ہو. مدرسہ بن گیا لیاقت آباد والو، بچے کل سے آنا بھی شروع ہو جائیں گے، پڑھنا بھی جلدی شروع ہو جائیں گے. ہم قرآن کب پڑھیں گے؟ ہمارے سینوں میں قرآن کب آئے گا؟ ہم قرآن کے نور کو کب اپنائیں گے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہم سب کے لیے پیغام ہے رب کا، سر چشمہ ہدایت ہے، راہ نجات ہے. مگر ہم قرآن سے کتنا دور ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اپنے آپ سے پوچھو میرے دل میں کتنا قرآن ہے. قرآن کے ساتھ ہم نے پتہ کیا کیا ہے؟ ایک حکایت ہے، ایک بوڑھی عورت بیمار بھی تھی، غریب بھی تھی.
علاج کے پیسے بھی نہیں تھے. اس کا بچہ ولایت چلا گیا, اور ولایت اس کے بیٹے نے 1 مہینے بعد اپنی ماں کو خط بھیجا, انویلپ آیا, ماں بڑی خوش, بیٹے کا خط آیا ہے, ولایت سے خط آیا. مگر بیچاری پڑھی لکھی نہیں تھی, خط کو چوما, آنکھوں سے لگایا, دراز میں رکھ دیا. اگلا مہینہ ہوا, پھر خط آیا, پھر خوش, بیٹے کا ولایت سے خط آیا, بیٹا یاد رکھتا ہے مجھے, پڑھنا آتا نہیں تھا, پھر آنکھوں سے لگایا, پھر چوما, پھر دراز میں رکھ دیا. ہر مہینے خط آتا رہا, ہر مہینے وہ عورت چوم کر آنکھوں سے لگا کر دراز میں رکھتی رہی. کھانے کو پیسے نہیں, علاج کو دوائی نہیں. آخر اسی قسم پرسی میں وہ عورت دنیا سے چلی گئی. پڑوسی آئے, گھر کی صفائی کرنے لگے, بولی تو بہت سارے لفافے, اور جب ان اینولپس کو کھولا گیا تو ہر اینولپ میں, ہر لفافے میں منی آرڈر تھا. بیٹا اپنی ماں کو ہر مہینے پیسے بھیجتا تھا. ماں کو پڑھنے ہی نہ آیا کہ یہ چیک ہے, وہ تو خط سمجھ کے چومتی رہی, دراز میں رکھتی رہی. سارے پیسے کیش ہو جاتے, علاج بھی ہو جاتا, کھانا بھی کھاتی, گھر بھی بن جاتا. وہ چیک ایسے ہی رہ گئے, ماں قبر میں چلی گئی. یہ حکایت ہے. مگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھو, ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ چومتے ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں, ہر گھر میں رکھتے ہیں, جلدان کے اندر. ہم سب کے گھروں میں قرآن ہوگا. نئی دکان لی, قرآن رکھنا ہے. شادی ہوئی, دلہن کے سر پہ قرآن رکھنا ہے. قرآن خوانی کراؤ بھائی, روزی میں برکت ہو جائے گی. بس اس لیے آیا قرآن. اس قرآن میں ہمارے لیے کتنے خزانے موجود ہیں, اس قرآن میں ہمارے لیے کتنا رب کا پیغام موجود ہے, کیا کیا میسیجز موجود ہیں, اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں. قیامت کے دن کیا یہ جواب دے سکو گے کہ مولا ٹائم نہیں تھا قرآن پڑھنے کا؟ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ کلپ چل رہا ہے کہ ایک اسکول ٹیچر نے اعلان کیا کہ ہمارے اسکول میں لائبریری بنانی ہے, سب بچے اپنے گھر سے ایک کتاب ایسی لے آؤ جو گھر میں کوئی نہ پڑھتا ہو, تاکہ لائبریری میں رکھ دیں گے. ساری کلاس کے بچے گھر سے قرآن پاک اٹھا کر لے آئے کہ ہمارے گھر میں قرآن نہیں پڑھتا کوئی, خالی پڑھا ہوا ہے, فارغ پڑھا ہوا ہے. یہ چوٹ نہیں ہے ہمارے لیے؟ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, سب کے پاس موبائل ہوں گے. اگر میں آپ سے پوچھوں, بتاؤ آج پورے دن میں کون کون سے سافٹ ویئر آن لائن کیے ہیں, تو نہ جانے کوئی 5 سافٹ ویئر کے نام لے گا, کوئی 10 کے نام لے گا, اور ایک ایک سافٹ ویئر 50 بار دیکھتے رہتے ہیں, کھول کھول کے دیکھتے رہتے ہیں. ایوری سافٹ ویئر آن لائن ڈیلی. قرآن کب آن لائن کیا تھا؟ قرآن تو رمضان میں دیکھا تھا. اب کب آن لائن کا پلان ہے؟ اگلے رمضان میں دیکھ لیں گے. اتنی دوری قرآن سے. اور پتہ ہے جب بندہ قبر میں چلا جائے گا تو یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے, اور قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. سارے سافٹ ویئر آف لائن ہوں گے, قرآن قبر میں آن لائن ہو جائے گا. کیوں؟ احادیث نہیں پڑھی جو سورہ ملک روزانہ پڑھتا ہے؟ جب عذاب کے فرشتے عذاب دینے آئیں گے تو یہ سورہ ملک روک بن جائے گی, رکاوٹ بن جائے گی. اے مدرسۃ المدینہ کے افتتاح میں آنے والوں, آج ایک نیت کر کے جانا ہے, مجھے بیکار قرآن سے دور والی زندگی نہیں گزارنی. قرآن کے نور سے اپنے سینوں کو منور کرو, روز پڑھیں قرآن. ایک نیت کریں کہ میں اس دن سوؤں تک میری آنکھیں کچھ قرآن نہ دیکھ لیں, میں اس دن سوؤں گا نہیں جب تک میری زبان کچھ قرآن نہ پڑھ لے, میرے کان کچھ تلاوت نہ سن لے. کیسے دن گزر جائے میرا بغیر قرآن کے؟ کچھ تو پڑھ لو, کچھ تو دیکھ لو, اللہ کا کلام ہے. توریت میں حضرت موسیٰ سے رب نے کلام فرمایا کہ اے موسیٰ, جب تم لوگوں کے پاس اپنے کسی دوست کا خط آتا ہے تو بڑی توجہ سے کھول کر پڑھتے ہو. میں مضمون عرض کر رہا ہوں. کوئی اگر اچانک کوئی خط دے دے تو سائٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں. آج کے دور میں میسج آتا ہے, فوراً واٹس ایپ پہ دیکھتے ہیں, اچھا میرے بیسٹ فرینڈ کا میسج ہے. اور اگر اس خط کو پڑھنے میں کوئی بیچ میں بات کرے تو بندہ کہتا ہے رک جاؤ ذرا غور سے پڑھنے دو. اے موسیٰ, یعنی توریت میں اللہ نے فرمایا تمہارے نزدیک تمہارے دوست کے پیغام کی اہمیت ہے, مگر میرے کلام کی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے کلام پڑھنے کے لیے کس کے پاس ٹائم ہے؟ نہ کریں ایسا. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی تحریک ہے. قرآن پھیلانے کا جو نظام اس دنیا میں دعوت اسلامی نے کیا ہے, کمال کیا ہے. کتنا نظام؟ 4000 سے زیادہ مدرسے بچوں کے لیے, تقریباً 1.5-2 لاکھ بچے بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. یہ ان میں سے ایک شاخ ہے. آج لیاقت آباد والوں ایک برانچ بنی ہے, 4000 برانچیں بنی ہوئی ہیں پوری دنیا میں. ابھی پچھلے دنوں ہم یو کے میں تھے, 4000 بچے یو کے میں اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدرسوں میں بغیر کسی فیس کے قرآن پڑھ رہے ہیں.
وہاں سانس لینا بھی اگر میں مبالغہ کروں تو سانس بھی پیسوں سے ملتی ہے، اتنا مہنگا ہے. جو یورپ گئے انہیں پتا ہے کہ ایک ایک چیز کی پیسے ہیں ادھر، مگر وہاں 4000 بچوں کو آپ کی دعوت اسلامی بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھا رہی ہے. صرف بچوں کے لیے مدرسے نہیں بنائے، بڑوں کے لیے. بچے بڑے تو آتے ہی نہیں نا کہ یار بچوں کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو شرم آئے گی، تو بڑوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان بنا دیے. جگہ جگہ مسجد میں ہمارے مبلغین بیٹھے ہیں، آؤ قرآن پڑھ لو. کوئی مغرب کے بعد، کوئی عشاء کے بعد، کوئی فجر کے بعد، جو ٹائم آپ کے پاس ہے 15 منٹ آؤ قرآن پڑھنے والوں میں بن جاؤ. بتاؤ کیا بن جاؤ گے؟ وہی حدیث جو بیان کے شروع میں بیان کی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ ہے، بہترین بن جاؤ گے جو قرآن پڑھے یا دوسروں کو پڑھائے، سیکھے یا سکھائے. بیٹھ جاؤ مدرسوں میں. اچھا پھر ایک الگ پرابلم، نہیں جناب ٹائم نہیں ہے، آفس سے آتے ہیں تو عشاء کی نماز بھی گزر چکی ہوتی ہے، بڑے بیزی ہیں، رات دیر کو آتے ہیں گھر پہ. اب فکر تو آپ کو کرنی چاہیے تھی، مگر دعوت اسلامی نے اس کا بھی سولوشن نکال دیا کہ اب ہم نے مدرسۃ المدینہ آن لائن بنا دیا. آپ کی مرضی کا ٹائم، رات 12 بجے فارغ ہیں، رات 1 بجے فارغ ہیں، رات 2 بجے فارغ ہیں، آن لائن ہو جائیں. آدھا گھنٹہ 1 to 1 آن لائن قاری صاحب آپ کو قرآن پڑھا دیں گے. یہ سروس بھی دعوت، اور دنیا میں کہیں نہیں ہے سروس. اس وقت میری معلومات کے مطابق 80 سے زیادہ ملکوں میں 12,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہیں آن لائن قرآن پاک اور علم دین حاصل کر رہے ہیں. یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. یہ چاہتی ہے دعوت اسلامی کہ ہم سب قرآن پڑھنے والے بن جائیں. یہ تو یار آج نیت کر کے جاؤ کہ میں بغیر قرآن پڑھے دنیا سے نہیں جاؤں گا. یہ کیسی زندگی کہ میں مسلمان بھی ہوں اور مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو آج نیت کر کے جائیں. بچوں کا مدرسہ تو بن گیا. یہاں قریب کہاں مدرسۃ المدینہ بالغان ہے؟ اگر کوئی نگران صاحب ہوں. جی نور الحرم مسجد قریب ہے. کس وقت ہوتا ہے؟ کب؟ عشاء کے بعد. نور الحرم مسجد قریب ہے. عشاء کے بعد ہر روز ہمارے ذمہ دار موجود ہوتے ہیں. آپ 15 منٹ دے دیں، 20 منٹ روز دے دیں، اتنا بھی نہیں دے سکتے. اور یقین کریں جب آپ پڑھنے لگ جائیں گے آپ کے مخارج ٹھیک ہو جائیں گے. پھر قرآن کی دیکھیں کیسی برکتیں ملتی ہیں. 11 بجے رکھتے ہیں رات کو. ارے واہ، چلو بھائی، ایک عشاء کے بعد بھی مدرسہ لگاتے ہیں، ایک رات 11 بجے بھی لگاتے ہیں. یعنی کمال ہے دعوت اسلامی والے کہ بس کسی طرح قرآن آپ کے پاس جو ٹائم میں آ جائیں پڑھ لیں. تو پڑھیں گے انشاءاللہ، شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو آج نیت کر لیں سب قرآن سیکھیں گے اور انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اب سمجھنا کیسے ہے؟ بڑا پیارا طریقہ، بہت ہی خوبصورت تفسیر قرآن صراط الجنان آسان اردو میں دعوت اسلامی نے ہمیں دے دی ہے. 10 جلدیں ہیں. خرید سکتے ہیں تو خرید لیں، نہیں خرید سکتے کوئی بات نہیں، آن لائن اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کی بھی کوئی فیس نہیں ہے، فری میں آپ کے موبائل میں آ جائے گی. ایپلیکیشن بنا دی ہم نے صراط الجنان کی پوری. اپنی مرضی سے روز کی 2-3 آیتیں پڑھنا شروع کر دیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں. اچھا اب ہمیں لوگوں نے کہا ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے، ہمیں اردو ہی نہیں آتی، ہم کیسے پڑھیں؟ بیرون ملک سے میسج آئے. ہم نے ان کا بھی ایکسکیوز ختم کیا، ان کا بھی یہ عذر ختم کیا کہ اب ہم نے تفسیر قرآن کو آڈیو کلپ میں جاری کرنا شروع کر دیا. چلو سن تو سکتے ہو، سن لو قرآن، سن لو کہ اللہ نے کیا فرمایا. اتنی ساری فیسلٹیز ہوں پھر بھی میں قرآن نہ پڑھوں. اپنے دل سے پوچھیے ہم کیا کر رہے ہیں. بس آج میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھائی ہیں میرے، جتنے لوگ یہاں سن رہے ہیں، مجھے آن لائن سن رہے ہیں، یہ نیت کر لیں کہ ہم روز قرآن پڑھیں گے. قرآن سے دوستی کر لو، یہ قبر میں بھی کام آئے گا، یہ محشر میں بھی کام آئے گا، یہ شفاعت کرے گا انشاءاللہ. اور بغیر قرآن کے اچھی زندگی نہیں ہے. اور دعوت اسلامی کے جو مدرسے جہاں جہاں دنیا میں مجھے آپ سن رہے ہیں، معلوم کیجئے آپ کے قریب دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ بڑوں کے لیے کہا ہے وہاں چلے جائیں، بچوں کے مدرسے میں چلے جائیں. اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بہنوں کے مدرسے بنا دیے ہیں، تو جائیں اور قرآن پڑھیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کروں گا کہ جن لوگوں نے یہ مدرسہ بنایا، اللہ ان کو اس کی بہترین جزا دے اور ان کے ایک ایک روپے کے بدلے انہیں جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعا کر دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اس اجتماع کو قبول فرما، اس مدرسے کو قبول فرما، اس خرچ کو قبول فرما اور بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ آج ہم نے تیرے کلام کے بارے میں سنا ہے، ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرما. اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم نور صدورنا بالقرآن، اللہم نور قبورنا فی القرآن. اے اللہ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما.
قرآن کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنا نصیب فرما۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر ہمیں استقامت نصیب فرما۔ جتنے بھائی ہاتھ اٹھائے موجود ہیں، مالک تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے، سب کی تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما دے، سب کی جھولیاں بھر دے، بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، نیک اور صالح اولاد بے اولادوں کو دے دے۔ اے اللہ مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔